بھائی مل مل کے بیٹھو، بھائی مل مل کے بیٹھو، دیکھو بھائی یوں آتا ہے بھائی جب صحابہ کرام بیٹھتے تھے تو بھائی ایسے بیٹھ جاتے تھے، ایسے مل کے بیٹھتے تھے کہ اگر ان پہ چادر تان دی جائے۔ جہل ہے کہ سننے والا کیا سمجھے گا؟ وہی سمجھے گا جو یہ سمجھے ہیں۔ یہ کہیں نہیں ہے کسی حدیث میں۔ پہاڑوں کی جو وضع ہے، اس کی جو بناوٹ ہے، جو لوگ گئے ہیں دیکھا ہوگا، وہ وادیاں ہوتی ہیں پہاڑوں کے دامن میں چلنے کے راستے، اور کچھ نشیب ہوتا ہے اس میں، چاہے راستہ نہ بنا ہوا ہو۔ تو صحابہ کرام بعض مرتبہ ایسے ٹھہر جاتے کسی مسجد سے، 10 یہاں ہیں، 20 یہاں ہیں، 5 یہاں ہیں، 7 یہاں ہیں۔ اب کفار مکہ گھات لگا کر ایک ایک ٹکڑی کو لے لیتے، دوسرا مدافعت بھی نہ کر پاتا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی تھی کہ سب ایک جگہ ٹھہرا کرو۔ یہ ہے صحیح صورتحال۔ کہیں نہیں ہے روایتوں میں وہ جو کہتے ہیں نہیں بھائی دیکھو مل مل کے بیٹھ جاؤ، بھائی مل مل کے بیٹھ جاؤ، دیکھو بھائی یوں آتا ہے۔ کہاں آتا ہے؟ کہاں آتا ہے؟ بھکا ریڑھی یا دبیڑی یوں آتا ہے، یعنی حدیث میں آتا ہے، حدیثوں میں تو نہیں آتا۔ بھائی صاحب دھسا دیں گے۔ اب مولویوں کا حال یہ، انہیں خود علم نہیں، پڑھ لینے سے، خالی پڑھ جانے سے مدرسے میں کوئی آدمی عالم تھوڑی بن جاتا ہے۔ اور پھر نظر سے بھی گزرتا ہے، ادھر سے سنا نکال دیا، نہ وہ سمجھنے کی کوشش کرتے، نہ محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے۔ انہوں نے اسے ہر موقع کے لیے نہیں سنا، دیکھو بھائی مل کے بیٹھ جاؤ بھائی۔ میں نے اس لیے بتایا یہ کر کے تاکہ اس کی قباحت ذہن میں آئے۔ ایک بات آپ تھوپ رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور ڈرتے نہیں ہیں، حدیثوں کے سر تھوپ رہے ہو اور ڈرتے نہیں ہو، پکڑ ہو جائے گی، باز پرس ہو جائے گی، ڈر نہیں لگتا۔ کسی تنظیم اور جمعیت کے دستور کے سر کوئی تھوپ دے، 2 دن 4 دن کے بعد ہی پیغام پہنچ جائے گا، نوٹس جسے کہتے ہیں۔ کیسے آپ نے کہہ دیا ہمارے دستور کے تعلق سے؟ آپ کو پتہ ہے دستور کا آتا جاتا کچھ نہیں، کیسے تھوپ دیا کہ ہمارے دستور میں یہ بات ہے؟ نہیں ہے، دکھلاؤ کہاں ہے؟ یہ سب علماء کی بھی کمی ہے، اہل علم کی فکر نہیں کرتے۔ کچھ تو علم ہی کی کمی، علم کم ہے، کچھ ہے بیٹھے تو سنتے رہتے ہیں، جہل بڑھتا جا رہا ہے، غالب آتا جا رہا ہے علم پر۔ میں نے اس لیے کہہ دیا ہمارے یہاں نہیں ہے، جب ایسی ضرورت ہوگی تو اتنا بڑا مجمع ہے اور سب کو اندر ہی بیٹھنا ضروری ہے، ہم کہیں گے بھائی مل کے بیٹھ جاؤ، مگر یہ نہیں کہیں گے دیکھو بھائی یوں آتا ہے اور بھائی یوں آتا ہے اور دیکھو بھائی یوں آتا ہے۔ آتا واتا کچھ نہیں ہے، تقاضا ہے بیٹھنے کا، مل کے بیٹھ جاؤ، یہ نہیں ہے کہ سنت ہے۔ تو پھر نماز میں کیوں نہیں کہتے؟ اور نماز میں تو یوں کہیں گے جی پھر سجدہ کہاں کریں گے اور رکوع کہاں کریں گے ایک دوسرے کے اوپر ہے۔ بڑی ضرورت ہے اصلاح کی، کاش اہل علم سمجھے۔ بہرحال کہتا رہتا ہوں میں، یہی کہا، اور بھی جگہ جہاں موقع ہوتا ہے بتانے کا وہاں بتاتا رہتا ہوں۔ اور اگر کبھی میرے سامنے کوئی یوں کہہ دے گا، ویسے تو میں موقع ہی نہیں دیتا اب اس بات کا، بیٹھتا نہیں ہوں میں، اس لیے کہ ان کے سننے کے لیے بہت جگر گردہ چاہیے۔ اور بیٹھوں گا اگر، پہلے اب تو بیٹھتا ہی نہیں، تو پھر اس کا کام بھی کروں گا، بھائی ذرا ٹھہر جاؤ، ان کو الگ سمجھاؤں گا، عوام کو الگ سمجھاؤں گا۔ پہلے ہوتا تھا کبھی باغ والی کے طلبہ کی جماعت آ گئی، اتفاق سے میں اس مکان، ہمارا ہے ہی مکان، نماز وہاں پڑھنے کا موقع ہوتا تھا،
میں بیٹھ گیا. اب انہوں نے جو ہانکنی شروع کی، اب پھر جب بیٹھ گیا تو بیٹھا رہا، تو میں بیٹھا رہا. جب سب کہہ چکے لوگ چلے گئے، تو اس وقت عوام کی اصلاح مقصد نہیں تھا، ورنہ فتنہ ہوتا تو ان کے تعلق سے بھی ان کے ذہن میں ذرا سا بات ویسی آتی. پھر ان کو میں نے کہا السلام علیکم بھائی، کہاں سے آئے ہیں؟ بابا والی سے. کیا پڑھتے ہو؟ اکثر شاید مشکا شریفی کی جو بات کے تھے. بھائی جو تم نے پہلی بات تو یہ بیان کی، کہاں دیکھی؟ اپنے کسی استاد سے سنی یا کسی کتاب میں دیکھی پڑھی، عربی کی یا اردو کی، بزرگوں کی؟ تو استاد کے حوالے سے نہیں کہا. بات سچ کہی انہوں نے کہ بس حضرت یہ تو ان لوگوں سے اسی میں سننے کو ملا. میں نے کہا غلط بات ہے. تم لوگ بھی اگر طالب علم ہو کر جو عالم بننے والے ہیں ایسا معاملہ کرو گے تو پھر دوسروں کا کیا؟ اور مگر دیکھو دوسری بات اور یہ تیسری بات، جب سب باتیں کہہ لی تو میں نے کہا آگے کے لیے نصیحت سنو. جب کوئی بات کہنی ہو تو ایرے غیرے نتھو خیرے سے محض سننے کی بنیاد پہ تو کبھی نہ کہنا، محقق عالم سے سننے کی بنیاد پہ کہہ دیجیے. اور ایسی ویسی کتابیں دیکھ کر اسے آگے مت بڑھانا. اپنے بزرگوں کی مستند کتابیں انہیں دیکھو، ان میں جو کچھ ہو اسے آگے بڑھاؤ. اور یہ جو سیاحین ہیں، میں نے کہا ان کی زبانیں سن کے تو کبھی کچھ آگے بڑھانا ہی نہ. سیاحین فی الارض. بات آ گئی ہے، مل کے بیٹھ رہے تھے، تھوڑا میں نے بتایا کہ بھائی ہمارے یہاں مل کے نہیں بیٹھتے، بس ضرورت بھی نہیں ہوتی، ایسے ہی بیٹھ جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا مل کے بیٹھنا ناجائز ہے، میں کہہ رہا ہوں مل کے بیٹھنے کو حدیث سے جوڑنا اور اس کا وہ مطلب بیان کرنا یہ صحیح نہیں ہے.